یہ تبدیلی ہمارے یہ حقیقی تبدیلی ہے. حقیقی تبدیلی جو 3.5 سال کا بچہ 2-4 مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں اسکول سے گھر میں تبدیلی لے کے آ رہا ہے. بے شک. اور والدین اور ان لوگوں نے اس کو احترام کیا اس بات کا, اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد صمد خان اور میں لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی اور بڑی دلچسپ ایپیسوڈ اب شروع ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے اس ایپیسوڈز کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا آج ہم اس کڑی کو پھر دوبارہ وہیں سے جوڑنے جا رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین الدین نیر صاحب سے اپنے اس پورے سلسلے کا آغاز کیا تھا. اس 35 سالہ جو ہمارا پورا سفر ہے, اس موقع پر ہم نے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں پر ہم نے پہلے گیسٹ کے طور پر ان کو بلایا تھا. اور آج ایک بار پھر بڑے دنوں کے بعد اپنے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے گزرنے کے بعد ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین الدین نیر صاحب کو دوبارہ ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے. سب سے پہلے ہم ان کو آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. بڑا طویل سفر ہو گیا, بیچ میں بڑا گیپ آ گیا, اس دوران بڑے ڈپارٹمنٹس آ کے گزر کے چلے گئے, بہت کچھ تعارف ہوا, لوگوں کے سامنے بڑے نئے فیچرز آئے. کیسے دیکھ رہے ہیں ہم ان سب چیزوں کو؟ 35 سال کا سفر آپ نے 25 ایپیسوڈ میں پورا کر لیا. الحمدللہ. لمبا سفر ہے, ابھی تو ایپیسوڈ اور چلیں گے. میرا خیال ہے اس عرصے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے آڈینس تک کلیئر ہوئیں, وہاں ایک فائدہ اور بھی ہوا ہے کہ احمد صمد صاحب جو ہے خاصا منچ گئے ہیں جزاک اللہ. اور اتنے لوگوں کے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چیزوں میں, تو پہلے بھی بہت جانتے تھے. میرے خیال ہے آپ کی بھی نالج میں خاصا اضافہ ہو گیا ہوگا عثمان پورے سسٹم کے حوالے سے. الحمدللہ. اچھا رہا, بہت اچھا. ہمارے ساری ڈپارٹمنٹس میں کور ہوئے ہیں. ابھی ایک دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بلائیں گے اور لوگ جاننا چاہیں گے ان سے بھی. ہمارا پورا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ہیڈس کو بھی بلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے کسی ایپیسوڈ میں. پھر ہمارا فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو بھی اس میں حصہ بننا چاہیے, اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے واقفیت بہت ضروری ہے ہمارے والدین کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی. بالکل. اچھا, مجھے تو بڑا اچھا لگا جب میں وزٹس پہ جا رہا ہوتا ہوں, خاص طور پہ وہ ننھے بچے جو کلاس 3, 4, 5 کے, جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ تو باقاعدہ پورے ایپیسوڈ یاد کر کے بیٹھے ہوئے کہ سر آج فلاں ایپیسوڈ چلنے والی ہے اور آج فلاں ایپیسوڈ ہوئی تھی آپ کی. تو اندازہ ہوا کہ نہ صرف ہمارے والدین بلکہ وہ سرکل جو ہمارا آؤٹر سرکل ہے, ہمارے دوست احباب وغیرہ, انہوں نے بھی بڑا اس کو سراہا. اور یقیناً عثمان پبلک اسکول کا ایک اتنا طویل سفر ہے, اس میں بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے, نئے تجربات ہم نے کیے جو بہت زبردست ثابت ہوئے, اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی, سراہا بھی, جانے بھی لوگ اس کے بارے میں. تو بہرحال اب یہ سفر ہمارا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا بھی کہ ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اب آپ اس سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم جو اب اپنی ایڈمیشنز کا بھی ایک سلسلہ ہمارے ہاں گزرا ہے؟ جی احمد, یہ میرا خیال ہے ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آغاز کیا کہ 35 سال مکمل ہوئے, جی. اور اس کی ہم 35 سالہ تقریبات, اس کا ایک اہم حصہ جو ہے یہ پوڈ کاسٹ بھی ہماری. بالکل. اور ہم نے آغاز باتوں میں کیا, اور اس کے بعد ہمیں لگا کہ نہیں, ڈپارٹمنٹس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے والدین تک جانی چاہیے. تو آج بھی ہم بات کریں گے, اور باتوں میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آج کا جو ہمارا یہ ایک ایپیسوڈ کون سا 26 ہے, 26واں ایپیسوڈ ہے. 26واں ایپیسوڈ ہے, اس کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا اپنے ایک طالب علم کے نام. اچھا, ماشاء اللہ. یہ ایک ایسا طالب علم ہے جسے میں نے ایک دن بھی نہیں پڑھایا. اچھا. اور میری میموریز میں اور میرے یادداشت میں وہ ہمیشہ اس کی شکل بھی ہے اور نام بھی یاد ہے. میرے خیال یہ 95 کی بات ہے, آج سے کوئی 30 سال پرانی. ایک لڑکا آتا ہے سمر ویکیشنز میں, کیمپس 2 ہوتا تھا اس وقت ہمارا, جب بھی کیمپس 2 ہے جہاں, کہ کلاس 8 میں اسے ایڈمیشن چاہیے. سائیکل پہ وہ آیا ہے, ماں باپ ساتھ نہیں ہیں, اور بڑا اس کو تھا کہ میں عثمان میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ وغیرہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لی, تو وہ بیچارہ اس میں پاس نہیں ہو سکا. اس کے 1-2 دن بعد پھر وہ آیا کہ سر میں تیاری کر کے آؤں گا. اچھا, اس وقت بھی ایڈمیشن مشکل سے ہی ہوتے تھے, لیکن اور جون جولائی میں بھی ہو جایا کرتے تھے.
اس وقت تو نشستیں بھی بڑی محدود ہوا کرتی تھیں. تھیں. اچھا اس بچے کے شوق کو دیکھ کے ہم نے کہا تم ایک ہفتہ تیاری کر کے آؤ. پھر وہ اس دوران بیچ میں بھی آ کے مجھ سے ملتا رہا. خرم شہزاد نام تھا اس کا. اچھا. تو وہ جے آر رجسٹر میں آپ جا کے دیکھیں گے کیمپس 2 کے بالکل اولین دنوں میں اس کا نام لکھا ہوگا. تو وہ آیا کہ جی میں نے کہا تم تھوڑا اور ٹائم لو اور تیاری کرو, کوئی مشکل ہو رہی ہے تو آ کے ہم سے بھی پوچھو. وہ آیا درمیان میں, پھر میں نے کسی ٹیچر سے بھی ان کو ملوایا, اس کو تیاری بھی ہوئی. پھر ٹیسٹ ہوا تو اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. وہ اس قدر خوش تھا کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا. وہ آیا, نہ اس کی والدہ آئیں کبھی نہ اس کے والد آئے. اس سے ایک تعلق ایسا بن گیا تھا ہم اساتذہ کا اور میرا خاص طور پر کہ وہ سائیکل پہ آتا تھا. اس نے اپنا جو فیس واچر جو بھی اس وقت رسید وغیرہ ہوتی تھی اس نے جمع کروا دی. وہ ایڈمیشن اس کا ہو گیا. اب جب اگست میں اسکول کھلے تو 8 کلاس میں رجسٹر میں اس کا نام لکھا تھا, لیکن ایک ہفتہ گزر گیا وہ آیا نہیں. ہمیں بھی تشویش ہوئی. میرا خیال ہے 1-1.5 ہفتے کے بعد 2 حضرات آئے, انہوں نے کے تعارف کرایا کہ خرم شہزاد کا ایڈمیشن 8 کلاس. میں نے کہا وہ آ نہیں رہا ہو, تو بڑے جوش کے ساتھ اس نے ایڈمیشن لیا تھا, وہ آ کیوں نہیں رہا ہو. تو ان میں سے ایک صاحب کی آنکھوں میں نا آنسو آ گیا اس وقت. کہتے میں اس کا والد ہوں اور یہ چچا ہیں. اچھا میں اس سے پنجاب میں تھا اور اس کی والدہ اتنا خیال نہیں کرتی پڑھائی وڑھائی کی, تو وہ خود ہی آیا آپ کے پاس, ایڈمیشن لیا. ایڈمیشن ہو گیا تو بہت خوش تھا اس کی. پھر اپنی والدہ کے ساتھ وہ پنجاب اپنے یعنی اس کے ننیال اور دریال غالباً جو بھی تھا ان سے ملنے کے لیے وہ گیا. کہہ رہے ہیں جب وہ وہاں سے واپس آ رہا تھا چھٹیوں سے ختم ہونے سے پہلے, تو ٹرین سے اترتے ہوئے پاؤں سلپ اور وہ گر گیا اور اس کا جو ہے اس ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. تو اس کے والد و چچا جو ہے وہ اس بچے کا کورس اور جو چیزیں تھیں وہ لے کر آئے تھے کہ اگر کسی اور کلاس 8 کلاس کے بچے کو دے دی جائے کہ خرم تو نہیں آئے گا. تو یہ وہ بچہ ہے جسے میں نے ایک دن میں نہیں پڑھا ہے, لیکن 30 سال میں بھول نہیں سکا. نہیں بھول سکے, وہ ابھی تک یادوں کے اندر اس طرح موجود ہے. وہ جس شوق کے ساتھ آتا تھا 30 سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کے لیے اچھا انتظام ہو, اور اس کے جو والدین ہیں ہو سکتا ہے کسی طرح ان تک یہ بات پہنچ جائے, وہ سن لیں کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں کہ ذکر ہوا اس بچے کا. تو یہ وہ بچہ گمنام سے بچہ جس کو میں نے پڑھایا نہیں, لیکن شاید میرے پورے کریئر میں اسے کبھی نہیں بھول سکا. تو میں آج خرم شہزاد کے ہی حوالے سے اس ایپیسوڈ کو کہ اس کے لیے ہم سب دعا کریں, اللہ مغفرت کرے. اس کی بچہ تھا میرا خیال 13-14-15 سال کا تھا ہوگا زیادہ سے زیادہ. بہرحال تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اس پورے سفر کے اندر 35 سالوں میں ہوتے رہے, جو یادداشتوں میں اس طرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ آدمی ان کو اگر بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا اس کے اندر. ابھی دیکھیں جی یہ سفر 35 سال مکمل کر کے اب جس جگہ پہنچے ہیں ہم, جب ہم 3 کمروں سے اور اب ہم 50 اور شاید اس سے زیادہ کیمپسز سیکشنز بھی میرے خیال ہے کوئی 800-900 سے زیادہ ہیں ہمارے کلاس رومز جو ہیں. بچوں کی تعداد بھی ہم 25,000 کے نزدیک جا رہے ہیں. اور ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایڈمیشن کے لیے جو پیرنٹس کتنی بڑی تعداد میں رجوع کر رہے تھے. اس سال کا ہمارا پری نرسری کا تقریباً مکمل ہوا الحمدللہ. سب سے پہلے میں ان والدین کو کہ جنہوں نے اس سال پھر اعتماد کیا اور پری نرسری میں ایڈمیشنز لیے, جو آئے لیکن ایڈمیشن نہیں ہو سکے, ان سے معذرت کہ ہم اس کو اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کر سکے, لیکن تقریباً 2000 ایڈمیشن سسٹم میں ہم نے ان 2 کلاسوں میں کیے ہیں. 2000 سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس سے بہت زیادہ بچے جو ہیں جن کو ہم نہیں اکوموڈیٹ کر سکے, تو ان سے معذرت ہے. انشاءاللہ جو بچے پری نرسری کے لیے آئے تھے نیکسٹ نرسری میں آ سکتے ہیں. اچھا ویسے لوگ جاننا اگر چاہیں کہ کیوں آپ مزید اکوموڈیٹ کیوں نہیں کر رہے, تو کیا ہم وجہ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے نمبر آف انرولمنٹ جو ہے میرے خیال ہے ہمارے پورے سسٹم میں پہلے 300 یا 400 ایڈمیشنز ہوتے تھے, اس سے ہم نے کئی گنا بڑھا لیا. اب ہم 2200-2300 پہ چلے گئے. لیکن ہر جگہ اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم اسکور تھوڑا بڑھا اور چیز نکالیں, اس کی کوئی اور آلٹرنیٹس کریں جس کے نتیجے میں اور زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. لیکن جو لوگ اس میں کامیاب ہو گئے, جو بچے اور جو والدین ہم پہ اعتماد کر کے یہاں لے کر آئے, ان کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں ان کے بچے کا یہاں پہ ایڈمیشن لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایگزیکٹ, بہت اعلیٰ, ہمارے لیے بہت اہم ہے بالکل, اور والدین کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ سوچ سمجھ کے جانتے ہوئے ہماری اس فلاسفی سے یا ہمارے اس ویژن سے جو آپ یقیناً یکسانیت رکھتے ہیں, تبھی آپ نے عثمان پبلک اسکول کا انتخاب کیا. تو میں سب براہ راست ان والدین سے مخاطب ہوں
دیکھیں ہم ایک بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا ایک ویژن بہت بڑا ہے, ہر ایک فرد کو پتہ ہوگا, ہمارے پورے لٹریچر پہ موجود ہے, وہ ہماری ویب سائٹس پہ موجود ہے کہ ہم ایک ایسی نسل کی تیاری چاہتے ہیں کہ جو نہ صرف اس ملک کے اندر قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکے آنے والے وقتوں میں, بلکہ پوری امت کی رہنمائی اور اس کی قیادت کر سکے دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر, اور نہ صرف امت کی بلکہ پوری انسانیت کی خدمت بھی کر سکے اور اس کو راستہ بھی دکھا سکے. انشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, ایک بہت بڑا ویژن ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. اس کام میں ابھی جو بچہ 2.5 سال 3.5 سال 4 سال کا ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے, اس کی پوری فیملی ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اس کے ماں باپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی واقعات ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں ہم کئی تذکرے بھی کرتے رہے ہیں, کبھی ہم نے اس کو اپنے لیے بھی ایک موٹیویشن سمجھا ہے. یہ 2.5 سال 3 سال 3.5 سال کے بچے کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں گھروں کے اوپر, بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس نا. یعنی ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے, ان کے بچوں کا ایڈمیشن ہوا, تو 1 ہفتے کے بعد وہ مجھے ملے تو کہنے لگے معین بھائی میں تو اب میرا بیٹا مجھے جو ہے وہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جب تک دعا نہ پڑھ لیں کھانا نہیں شروع کرنے دیتا, اور جب اس کی امی اس کو جو ہے رات کو دودھ کا گلاس دیتی ہیں تو پہلے وہ دودھ پینے کی دعا پڑھتا ہے, اور جب سواری میں بیٹھتا ہے تو یہ تبدیلی ہمارے گھر کے اندر حقیقی تبدیلی ہے, حقیقی تبدیلی جو 3.5 سال کا بچہ 2-4 مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں اسکول سے گھر میں تبدیلی لے کے آ رہا ہے. بے شک. اور والدین اور ان لوگوں نے اس کو احترام کیا اس بات کا, اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی. مجھے ایک صاحب ملے, بڑے معروف وکیل ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, بالکل اولین دنوں کی بات ہے جب ہم کیمپس 1 2 اور 3 یا 4 تک تھے, تو وہ ملے مجھ سے کہنے لگے کہ معین بھائی وہ فجر کی نماز میں نے بھی شروع کر دی ہے. الحمدللہ. کہاں میں پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا, کیونکہ آپ لوگ بچے کو سکھا رہے ہیں تو بچہ آ کے ہم سے کہتا ہے, تو عجیب سا لگتا ہے. بلکہ ایک بہت اچھا واقعہ میں آپ کو اس پہ سناؤں کہ یہ ہمارے جو عثمان پبلک اسکول سسٹم کے ایڈمنسٹریٹر تھے نسیم صدیقی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بھی یعنی ایک عجیب سا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن پی ٹی ایم تھی اور وہ کیمپس میں وزٹ کرنے جاتے تھے, تو ایک خاتون جو ہیں مکمل حجاب میں نقاب میں ابائی میں تھیں, انہوں نے ان کو آواز دی, کوئی جاننے والی ہوں گی کہ نسیم بھائی کے گھر. تو نسیم بھائی نے پلٹ کے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو ظاہر بات ہے ابائی میں کوئی خاتون ہے تو ذرا پہچاننا مشکل ہی ہوتا ہے. تو نسیم بھائی نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. پھر انہوں نے بتایا کہ میں فلاں اور میری بچی اس وقت جو ہے وہ میرے خیال 1 یا 2 میں پڑھتی ہے اور اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, اور میں فلاں صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے اپنے شوہر کا تعارف کروایا. تو نسیم صاحب نے بتایا انہیں یاد آیا, پھر اس کو یاد آیا کہ یہ تو بالکل بغیر کسی پردے کے ابائے کے اور صرف دوپٹے میں ہوتی تھیں, آج یہ پورے ابائے میں لباس اتنا بڑا چینج آیا. تو جب تھوڑا سا ان کو حیرت, انہوں نے کہا جی یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. ماشاء اللہ. جی ہماری وجہ سے کیسے ہوا؟ کہ میری بیٹی نے مجھے پی ٹی ایم کا یہ سرکولر دیا کہ ہماری مس نے ہمیں دیا ہے کہ اپنی مما کو جو ہے دیجیے گا کہ پی ٹی ایم میں اس میں آنا ہے. اور جب میں نے سرکولر لے کے پڑھا تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ مما آپ نہیں جائیے گا. تو میں نے پوچھا دے بھی رہی ہو پھر کہہ رہی ہوں نہیں جاؤں, کیوں نہ جاؤں؟ بچے تو کہتے ہیں جائیے گا. تو اس پہ بچی نے کہا کہ مما آپ بغیر پردے کے جائیں گی, میری ٹیچرز پردہ کرتی ہیں, میری فلاں دوست ہیں ان کی امی آتی ہیں تو پردے میں ہوتی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگا. کہتی میری بچی نے جو کلاس 1 2 میں بھول رہا ہوں 7-8 سال 6 سال کی اس نے مجھے پردے کا شعور دیا. ماشاء اللہ. تو دیکھیے یہ تبدیلی اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کے ذریعے سے گھروں میں جاتی ہے, جو ہمارا ویژن ہے اس ویژن کو وہ گھروں میں بھی لے کے جاتی ہے. تو یہ داخلہ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں چیز نہیں ہے, یا انتخاب ہے آپ کے لیے کہ ہو سکتا ہے اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت سنور جائے, ہماری آخرت سنور جائے, ہمیں ہدایت مل جائے, صحیح راستے پہ آ جائیں. اور بچے جو ہے بہت کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں, کہہ جاتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے. ان بچوں کے لیے تو ہم سب کر رہے ہیں نا, جو بھی کوشش کر رہے ہیں معاشی لحاظ سے, اپنی تعلیم کے لحاظ سے, ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے بچوں کے لیے تو ہر کوئی کر رہا ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا دیکھیں اس میں جو چیز ہم جو والدین سے چاہتے ہیں, جو ہم اپنی ان بہنوں سے جو ان بچوں کی مائیں ہیں, اپنے ان بھائیوں سے جو اس کے والد ہیں, کہ اس کو بہت کیئرفلی دیکھیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کسی 2 رنگی میں مبتلا کر دیں
کہ اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے، گھر میں یہ ہوتا ہے، گھر میں یہ بتایا جاتا ہے، اسکول میں یہ ہوتا ہے. ہم ایک ساتھ لے کے چلیں تاکہ جو ہمارا کاز ہے، جو ہمارا ویژن ہے، اس کو ہم مل کر اس کو آگے کی طرف لے کے چل سکیں. آپ لوگوں کا رول بہت اہم ہے اس کے اندر، والدین کا، کہ بچے کو کسی بھی تضاد سے بچائیں. ہماری دیکھیں بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، بے شک. بچے سن کے نہیں سیکھتے، تقریروں سے نہیں سیکھتے. بچے کا بڑے بھی نہیں سیکھتے جب تک کوئی رول ماڈل نہ ہو. اب دیکھیں اسی میں باتوں میں نکل رہی ہے. ہم نے کہا آج کوئی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں کسی ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ جو ہے اس کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں پورے سسٹم کی، میں والدین کی، بچوں کی، اسٹاف کی، سب کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور ان باتوں میں ایک بات اور یاد آ گئی کہ ابھی میں نے بتایا کہ جی نرسری، پری نرسری، کے جی کے بچے کس طرح گھروں کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ میرے خیال ہے کلاس 3 یا 4 کے والد تھے، وہ مجھ سے ملے، ان کا بیٹا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اب وہ والی بات نہیں ہے معین بھائی، اب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ دعا پڑھنی ہے. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھول جاتا ہے کہ سواری کی دعا پڑھنی ہے. اچھا میں سوچتا رہا یہ تو بڑی ناکامی ہے ہماری بھائی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جب یہ پری نرسری کے جی 1-2 میں تھا تو اس نے آپ کو توجہ دلائی اور آپ لوگوں نے، تو کیا آپ اس کے بعد پڑھتے؟ تو وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ نہیں بھول تو ہم بھی جاتے ہیں. میں نے اس نے تو متوجہ کر دیا تھا اس عمر کے اندر، اب اس کو کنٹینیو کیسے کرنا تھا، بالکل اس کو آگے لے کے چلنا تھا، کہ اس کو مستقل اس کی زندگی کا حصہ بنانا تھا. اس کے لیے تو گھر سے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ ہونی چاہیے تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم کسی پہ بلیم کریں کہ جی اسکول کیا کر رہا ہے. بہت سپورٹنگ پیرنٹ ہے ہمارے پاس، یعنی جنہوں نے ہمارے ہر مرحلے پہ ہمارے ساتھ دیا، ہمارے اس ویژن کے ساتھ پوری مکمل الائنمنٹ رکھتے ہیں، اور اس میں وہ اس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو گھروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے. بالکل. جیسے پہلے میں نے کہا تھا، یہ دیکھیں یہ ایک پورا ایسا کام ہے جس میں کسی ایک فرد، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ اگر بچے کی بہتری کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے جتنی فکر والدین کرتے ہیں، اتنی اگر اساتذہ بھی کرتے ہیں، اتنی مینجمنٹ کرتی ہے، سوسائٹی اس کے لیے کیا کر رہی ہے، یہ سب مل کر اس کی ایک فرد کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور معاشرے کا ایک کارآمد شہری، ایک کارآمد فرد اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانے والا، اور جو ہمارا ویژن ہے کہ ایک انقلابی فرد کی تیاری جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. تو مطلب یہ تو واقعی یہ بڑی ایسے واقعات ہیں یا ایسی باتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی. مطلب 35 سالوں کے اندر ایسے اور بہت سے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے. کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس جو نئی فیملی کے اندر ہمارے انڈکٹ ہوئے ہیں پیرنٹس، یعنی اب ان کے لیے اگر آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ جو بچے ابھی ہیں ہمارے پاس پری نرسری کے، ان میں جو والدین ہیں یہ بھی عموماً بعض تو ایسے ہیں جن کا یہ پہلا بیبی ہوگا، یعنی پری نرسری میں وہ ایڈمٹ کرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ایک نیا کپل ہے اور ان کی اپنی زندگی کی شروعات ہیں. اب ان کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے الحمدللہ. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پہلے بچے پڑھ رہے ہوں گے اور وہ بڑی کلاسوں میں بھی کہیں ہوں گے. لیکن یہ ایج گروپ جو ہے یہ بہت اہم گروپ ہے نا، جس میں 2.5 سال سے، جس کو ہم پری اسکول کہہ رہے ہیں، جو ہمارا 3 سال پر محیط ہے کلاس 1 میں آنے سے پہلے، جہاں ان کی بہت ساری یعنی فائن موٹر اسکلس وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہیں. ان کی جو سمجھنے کی اور یعنی شعوری طور پہ کچھ چیزوں کو قبول کرنے کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو والدین کا بھی بہت سوچ کر چیزوں کو، یعنی یہ بچے یہاں سے جو اٹھا لیتے ہیں نا، جو کچھ سیکھ لیتے ہیں، یعنی یہ تھیوری یہ بتاتی ہے اور اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے اندر کہ 7 سال تک اس کی ساری شخصیت بن جاتی ہے. اب ہمارے پاس 2.5 سال، اچھا 2.5 سال سے پہلے بھی، یعنی گھر میں ماں کی گود کے اندر بھی پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے جو بچہ آتا ہے اسکول میں تو وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے سے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ 2.5-3 سال سے 6-7 سال کی جو ایج ہے، اس پہ پورا کریکٹر اس کا بن جاتا ہے، اس کا فیوچر اس میں جس کا ریفلیکشن پھر اگلے پوری زندگی کے اندر نظر آتا ہے. اور بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے کسی بکسے کے اندر بہت پرانے کپڑے پڑے ہوں اور بہت ہی پرانے ہو گئے، اس کے اوپر دوسری چیزیں ڈل گئی ہوں، پھر تیسری چیزیں ڈل گئی ہوں، اور جب اس میں کبھی نکالیں تو نیچے سے وہ پرانے والی چیزیں نکلتی ہیں تو اس پہ
سلوٹیں ہوتی ہیں, اس پہ تہ در تہ چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہوتی ضرور ہے. اسی طرح سے ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یادداشت دی ہے, جو ہمارے شعور میں تحت الشعور کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو جو بیج اس وقت ڈال دیا جائے گا نا, وہی جو نیکی کا بیج ڈال دیا جائے گا, جو اس کے کریکٹر کے اندر جو رسپانسبل ہونا ہے اس کو, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے یہ بتانا ہے, اس عمر میں اگر وہ مقصد تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیا جائے گا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں پلٹ کے واپس اس بکسے میں سے نکلے گا ضرور وہ, جو بھی سکھا دیا جائے گا. تو یہ بہت اہم پیریڈ ہے, اس میں بچوں کو ٹائم دیجیے, اور خاص طور پر اس پہ کبھی الگ سے پورا ایک پروگرام کریں گے پیرنٹنگ کے اوپر. لیکن ابھی جو آج کے لیے میں, جیسا آپ نے کہا, دیکھیں یہ اسکرین ٹائم جو کہلاتا ہے, موبائل کا جو ٹائم ہے نا, تو اب تو بچے بھی شاید یہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسی ماں چاہیے جس کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہو. تو وہ اپنے بہت ساری مصروفیات میں سے جائیں, یہ واٹس ایپ ہے, فلانا یہ سب چیزیں جو ہیں, ان کے کچھ فائد ہوں گے لیکن ان کے نقصانات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچے مس نہ کریں آپ کو. بے شک. اب والد صبح نکلتے ہیں اور وہ شام میں جب واپس آتے ہیں تو اپنا کوالٹی ٹائم تو سارا باہر لگا دیتے ہیں. تو بچوں کے لیے کوئی کوالٹی ٹائم ضرور نکالیں ان چھوٹے, اچھا عموماً ویسے ان چھوٹے بچوں کے لیے تو نکل بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن پھر بھی ان کو اپنے سے بہت نزدیک رکھیے. یہ بھی بہت آپ کی قربت بھی چاہتے ہیں, شفقت اور محبت بھی چاہتے ہیں, ان کی محبت بھی چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کوئی نشست ایسی رکھیں, انہیں گھمانے کے لیے پارک لے کے جانا یہ بہت ضروری ہے, ہفتے میں کم از ایک آدھ دفعہ. ان کے رشتہ داروں کے پاس, ان سے جو ان کی ہم عمر ہیں ان کے پاس لے کے جانا, جو ان سے بھی دوستی کرنا, دوستی, اور جو ان سے بڑی یعنی جو احترام والے رشتے ہیں, جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ایک خاندان کے ساتھ منسلک افراد ہیں, کہیں چچا ہیں, کہیں پھپھو ہیں, کہیں خالہ ہیں, ان سے ملوانا باقاعدہ, ان سے ملوانا, اور ان کی یعنی معاشرتی نشو و نما, یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا ہم اپنے ہی بڑوں کی برائیاں اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہوں, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, بلکہ ان کو ان کی یعنی آپ سمجھیں کہ تربیت اور تعلیم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا ہے, اس نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے, تو اس کی تربیت بھی اسی انداز میں ہو رہی ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا جو کوئی ہم کریں گے پروگرام, اس پہ ہم خاص طور پہ پیرنٹنگ کے حوالے سے کریں گے. اس میں دیکھیں پیرنٹنگ کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں, اس سے کئی ڈائمنشن ہو سکتے ہیں. تو وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی اسکول گوئنگ شروع ہوا ہے جن کا جانا, ایک وہ ہیں جو سیکنڈری لیول پہ ہیں یا کوئی پرائمری لیول پر ہے, ہر ایک ہائر سیکنڈری والے کی اس کی ایج کے لحاظ سے ضروریات ہیں, ان کی الگ الگ ہے. ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, ان کی فزیکل گروتھ ہو رہی ہے, اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ کیسی کمپنی چاہتے ہیں, کیسے دوست چاہتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت اچھا رہا سر آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتوں کا سلسلہ ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی مفید ہوں گی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی سلسلے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں سر معین الدین نیئر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.